بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ۔ تو بچوں، ہم عقل مند عورت کا آخری حصہ آج پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے پیج نمبر 67 پر فرسٹ پیراگراف مکمل کر لیا تھا، یعنی سلیم کی گردن سے رسی کھول کر، یعنی دو آدمی سمجھ گئے کہ ہوشیار آدمی سمجھ گئے کہ یہ اب گھوڑا بیچنے جا رہا ہے، اس سے ہم گدھے کو ہتھیا لیں گے۔ سلیم نے اس کی گردن سے رسی کھول دیا اور ٹھگ چلا گیا۔ سلیم نے گھر آ کر سارا قصہ زینت کو سنایا۔ زینت سب کچھ سمجھ گئی لیکن کچھ نہ بولی، پھر بھی بولی، اچھا جاؤ ایک گدھا اور خرید لاؤ۔ سلیم پہلے تو تیار نہ ہوا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلا تو وہی گدھا خرید لایا، یعنی جو گدھا بیچا گیا تھا، فروخت کیا تھا بازار میں، پھر وہی دوبارہ وہ گدھا خرید کر لایا۔ کیونکہ کس طرح انہوں نے دو آدمیوں نے اس کو بیوقوف بنایا، رسی نکال لی اور اپنے گلے میں رسی ڈال دی۔ دوسرا آدمی گدھے کو لے کر فرار ہو گیا، پہلا والا گلے میں رسی ڈال لیا۔ زینت نے گدھے کو کھلایا پلایا، پھر تھوڑی دیر بعد سلیم سے بولی، اسے بازار لے جاؤ اور اچھے داموں میں فروخت کرنا، لیکن اگر یہ بھی آدمی بن جائے تو۔ یعنی پہلی بار جب گیا تھا، زینت نے غصے میں مذاق میں کہا تھا تو گدھا خرید کے لانے کے لیے وہ سچ میں گدھا خرید کے لایا، لیکن جب وہ غصے میں آ گئی، بیچ کے واپس آنے کے لیے کہا تو اسے ٹھگ لیا گیا، یعنی گدھا غائب ہو گیا، وہاں پر انسان آ گیا اور انسان چھوٹ کر چلا گیا۔ دوبارہ کیا ہوا وہاں پر؟ بیوی نے پھر پیار سے اپنے شوہر کو سمجھا کر بتایا کہ سلیم نے سارا قصہ سنانے کے بعد بولا کہ جاؤ پھر سے ایک اور گدھا خرید کر لاؤ، اسے بازار لے جاؤ اور اچھے داموں میں فروخت کرنا، یعنی کھلا پلا کے موٹا تازہ تندرست کر دیا اس نے، لیکن اگر یہ آدمی بن جائے تو اسے چھوڑنا نہیں بلکہ گھر لے آنا، میں اس کی کچھ خبر لوں گی۔ سلیم گدھے کو لے کر نکلا۔ اس بار پھر ان دونوں ٹھگوں نے، وہی دو آدمی، اسے دیکھا، لیکن اس بار وہ نہیں گئے بلکہ ایک ساتھی کو بھیجا۔ پہلے کی طرح ایک ٹھگ سامنے سے آ کر اس سے باتیں کرنے لگا، دوسرے نے گدھے کی گردن سے رسی کھول کر اپنی گردن میں ڈال لی اور گدھا دوسرے ساتھی کے حوالے کر دیا۔ پھر ٹھگ نے اپنی راہ چلا اور سلیم اپنی راہ۔ پہلے کی طرح گدھا تھوڑی دیر دور جا کر رک گیا۔ سلیم نے دیکھا پھر وہی تماشا، گدھے کی جگہ ایک آدمی بندھا ہوا ہے۔ وہ بہت گھبرایا اور ٹھگ نے پھر وہی کہانی دہرائی کہ وہ اپنے ماں باپ کی بددعا کی وجہ سے گدھا بن گیا ہے۔ سلیم نے بہت افسوس ظاہر کیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے گھر چلو، کیونکہ اس کی بیوی نے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ گدھا انسان بن گیا تو اس کو چھوڑنا نہیں بلکہ اپنے گھر لے کر آنا۔ افسوس ظاہر کیا اور کہا، کوئی بات نہیں، تم میرے گھر چلو، وہاں تمہیں بہت سارا روپیہ پیسہ دیں گے اور تم آرام سے زندگی بسر کرنا۔ تو اسی طرح پیج نمبر 67 میں ہم نے پڑھا۔ اب نیکسٹ کلاس دیکھیں گے۔ ٹھگ بھی لالچ میں آ گیا اور خوشی خوشی اس کے راہ ہمراہ ہو گیا، مطلب اس نے کہا کہ میں تم کو بہت سارا روپیہ دوں گا، پیسہ دوں گا اور تمہاری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا، بلکہ بولا تو کیونکہ وہ عقل مند کو معلوم تھا کہ یہ احمد سوداگر کا بیٹا ہے اور یہ بیوقوف ہے، شاید صحیح میری مدد کرنے والا ہے، بلکہ وہ سوچ کے سلیم کے ساتھ گھر کو چلا گیا۔ جب سلیم گھر آیا اور اپنی بیوی سے سارا حال کہہ سنایا تو اس کی بیوی نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس آدمی کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا جائے، یعنی کھونٹا مطلب گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ کو زمین کے اندر ایک کیلا گاڑ کر، کیلے میں اوپر کے حصے میں ہول ہوتا ہے، کیلا گاڑ دیا جاتا ہے اور وہ ہول کے اندر جو رسی ڈالی جاتی ہے، اوپر کے حصے میں جو اپنی جیسے چوڑی ہوتی ہے یا پھر ہاتھ میں پہننے کی چوڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح بینگل جو ہوتی ہے، اسی طرح اس میں ایک ہول ہوتا ہے، تو وہ اس سے جانور کو رسی باندھی جاتی ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ اس آدمی کو ایک کھونٹے سے باندھ دیا جائے۔ اس کھونٹے سے باندھ دیا گیا، اسے کھونٹے سے باندھ دیا گیا تو وہ رونے چلانے لگا۔ زینت نے اپنے نوکروں سے کہا، جاؤ اس گدھے سے کہو کہ تمہارے ماں باپ کی وجہ سے میرے 2 گدھوں کی قیمت باقی رہ گئی۔ مطلب جو انسان احمد کے ساتھ واپس آ گیا تھا، اس نے کہا کہ احمد کو کہا کہ رونے چلانے لگا تو اس نے کہا کہ اپنی جو 2 گدھے ہیں اس کی قیمت باقی رہ گئی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ اس ہوشیار آدمی کی وجہ سے۔ دونوں گدھوں کے دام واپس کرو، دام مطلب پیسہ، روپیہ دو، ورنہ ہم ان دونوں گدھوں کا کام تم سے لیں گے، یعنی 2 جانور جو 2 گدھے تھے غائب ہو گئے، پیسے بھی غائب ہو گئے، اس کا کام ایک انسان سے لیں گے اور کبھی نہ چھوڑیں گے، تم کو ہم کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر ٹھگ بہت گھبرایا اور رونے چلانے لگا،
لیکن زینت نے ایک نہ سنی. آخر دوسرے ساتھی آ گئے اور انہوں نے جتنا روپیہ ٹھگا تھا واپس کر دیا اور ٹھگ کو چھڑا لے گئے. یعنی آپ کو اسٹوری سمجھ میں آ گئی ہوگی تفصیلی طور پر, پھر بھی میں ایک طریقے سے بتا رہی ہوں. احمد سوداگر کا ایک بیٹا جو ہوشیاری مطلب بے وقوف انسان تھا, اس کی شادی ہو گئی. اس کی شادی کے بعد وہ کچھ کمانے کے لیے نکلا تو اس کی بیوی نے اسے چند روپے دیا اور مذاق میں کہا کہ گھوڑا خرید کے لے کے آؤ, گدھا خرید کے لے کے آؤ. جب گدھا خرید کے لے کے آیا تو وہ کیا کرا, مذاق میں ہی کہا تھا جاؤ اسے بیچاؤ بولے, تو دو ٹھگ آ کر اس کو رسی مطلب اس کے ہاتھ میں کی رسی جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی گدھے کے گلے میں تھی, گدھے کے گلے میں کی رسی ایک انسان نے اپنے گلے میں ڈال لی اور اپنے آپ کو بتایا کہ وہ ماں کی بدعا کی وجہ سے گدھا بن گیا تھا. دوبارہ وہ ماں نے اسے دعا دی اور وہ انسان بن گیا. دوسری بار بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا, لیکن جب زینت عقل مند اور ہوشیار عورت تھی, سمجھدار عورت تھی, تو اس نے کہا کہ اگر گدھا انسان بن گیا تو اسے واپس نہیں چھوڑنا بلکہ اس کو گھر لے کر آنا. جب گھر لے آیا گیا ہے تو وہ اس انسان کو اتنا ڈرایا, اتنا دھمکایا کہ 2 گدھوں کی قیمت بھی وصول کرے گی اور 2 گدھوں جیسا ایک انسان سے کام لے گی بولے تو. تب وہ انسان گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ ہاں ہم نے ہی گدھے چرائے تھے. یعنی نیک سمجھداری سے, سوچ سے, اپنی ذہنی صلاحیتوں سے انسان اگر کام کرے تو مانا یہ جاتا ہے کہ ہم اپنی سوچ کا, اپنے دماغ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا 20% بھی ہم استعمال نہیں کرتے ہیں 100% میں سے, کیونکہ انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. اگر ہم فجر سے پہلے تہجد میں اٹھ کر اپنے اطراف کا, اپنے ماحول کا, اپنی قوم کا, ہر چیز کا اگر ہم جائزہ لے تو شاید سائنسداں یا پھر بڑے بڑے جو سیاستداں ہوتے ہیں ایسے ہی نہیں بن جاتے. مطلب ان لوگ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ تشویش چلتی رہتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ پانے کی کوشش کرنے میں کچھ نہ کچھ پا ہی لیتے ہیں. امید کرتی ہوں طلباء کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, لیسن اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر کچھ نہ سمجھ میں آیا تو معلمہ کے پرسنل نمبر پر رابطہ کر کے آپ اپنے سوالات کا حل جان سکتے ہیں. جزاک اللہ.